اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یخادعون اللہ والذین آمنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون فی قلوبهم مرض فزادهم اللہ مرضا ولهم عذاب علیم بما كانوا یکذبون وإذا قیل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون۔ ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، من یقول، جو کہتے ہیں، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخرت کے دن پر بھی ایمان لائے، وما هم بمؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ، دھوکہ دینا چاہتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وما یخدعون، اور نہیں دھوکہ دے پاتے، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ پاک نے ان کی بیماری میں اضافہ کیا ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بوجہ اس کے کانوا یکذبون، کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، کہتے ہیں، انما، پختہ بات ہے، نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے لوگ ہیں، الا، خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک وہی فساد پھیلانے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے آغاز میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہہ کے اس کے حوالے سے مومنین کا ذکر کیا تھا، ایمان لانے والے مومن کون ہیں، ان کی دو چار بڑی بڑی علامتیں ذکر کی تھی، پھر صاف انکار کرنے والوں کا ذکر کیا تھا، اور فرمایا تھا کہ وہ صرف انکار نہیں کیا، انہوں نے انکار پہ اڑ گئے، اور انکار پہ اڑنے والوں کے بارے میں اللہ پاک کا قانون یہ ہے کہ اللہ پاک ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں، ضد کا، عناد کا، وہ ایمان نہیں لاتے۔ مومنین اور کافرین، کھلے مومن، کھلے کافر، ان دونوں کا ذکر کیا تھا۔ اب تیسرے نمبر پر اللہ رب العزت ایک تیسرے طبقے کا ذکر کرتے ہیں، منافقین کا، کیونکہ منافقین کی سرگرمیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زیادہ تھی، اور خطرہ بھی ان سے زیادہ ہوتا ہے، اس لیے منافقین کا تذکرہ قدر تفصیل کے ساتھ کیا ہے، ان کی علامات کا ذکر کیا، ان کی نفسیات کا ذکر کیا، کہ یہ بھی ایک طبقہ ہے جو خود کو کہتے تو مومن ہیں لیکن حقیقت میں مومن نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کا ایک گروہ باقاعدہ موجود تھا، جس کی سرداری، قیادت عبداللہ بن ابی کر رہا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو ظاہراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز بھی پڑھتے تھے، مجالس میں شریک ہوتے تھے، جہاد کے سفر میں بھی جاتے تھے، لیکن ان کی دوستیاں، ان کے تعلقات کافروں کے ساتھ، دشمنوں کے ساتھ ہوتے تھے، اور مدینہ منورہ میں بھی انہوں نے اس ماحول پیدا کر رکھا تھا کہ حتیٰ کہ ایک موقع پر انہوں نے اپنے مورچے کے طور پر مسجد بنانے کا پروگرام بھی بنا لیا، جس کو قرآن پاک نے مسجد ضرار کہا ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل۔ لیکن اللہ پاک نے وہ مسجد نہیں بننے دی، ان کو الگ اپنا مرکز قائم نہیں کرنے دیا۔ یہ تفصیلات اپنے مقام پر کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں
جن منافقین سے سامنا تھا وہ یہ گروہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو حکمت عملی اختیار کی وہ مستقل بات ہے، یہاں قرآن پاک نے ان کا تعارف کروایا ہے۔ میں کچھ ایسے بھی ہیں، ومن الناس، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں، من یقول آمنا باللہ، زبان سے تو کہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، آخر پر ایمان لائے، لیکن یہ مومن نہیں ہے، یہ دل سے ایمان نہیں لائے۔ زبان سے ایک کلمہ پڑھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں میں شامل ہو کر اب مفادات حاصل کر سکے، مسلمانوں میں شامل ہو کر ان کے دشمنوں کو فائدہ پہنچا سکیں، اور مسلمانوں میں شامل ہو کر مفادات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کو مومن ماننے سے انکار کر دیا۔ ایک اور مقام پر یہی بات دوسرے لہجے میں فرمائی ہے، اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ آپ کے پاس منافق آتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کی رسالت خود اسے دی ہے، جانتا ہے، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، یہ منافق جو ہیں آپ کے پاس آ کر قسمیں اٹھاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ان کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، وما ہم بمومنین، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ ایک بات میں ضمناً ذکر کرنا چاہوں گا، آج کل بعض حلقوں کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جو لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں ان کو کافر کہنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ آج کے فکری مسائل میں یہ بھی ہے، جب وہ خود کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کو کیا حق ہے کہ آپ کافر کہیں؟ میں گزارش کیا کرتا ہوں، اللہ پاک کہہ رہا ہے، وہ کہتا ہے میں ایمان لائے، ایک مومن نہیں ہے۔ قرآن پاک کا اسلوب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اللہ پر بھی ایمان لائے، رسول پر بھی ایمان لائے، نشہد انک لرسول اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن قرآن پاک کہتا ہے ما ہم بمومن، یہ مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، ان کو مومن کہلانے کا حق نہیں ہے۔ پھر ہمیں کہ بڑے ہوشیار بنتے ہیں کہ اپنی طرف سے ڈپلومیسی اختیار کرتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں بھی شامل رہ جائیں گے اور اپنے مفادات بھی حاصل کر سکیں گے اور اپنے دوستوں کو بھی فائدہ پہنچا لیں گے، لیکن یہ ان کا سارا عمل دھوکے پر ہے۔ یخادعون اللہ، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے اس کا معنی ہم یہ کرتے ہیں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، لیکن نتیجہ ان کا اپنے خلاف ہی ہوتا ہے۔ اللہ کو کون دھوکہ دے گا؟ ما یخدعون الا انفسہم، دھوکہ بالآخر ان کو خود کو ہی ہوتا ہے، اگرچہ مرتے وقت پتہ چلے یا مرنے کے بعد پتہ چلے، لیکن اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اپنے سوا کسی کو دھوکہ نہیں دے پاتے۔ وہ دھوکے کا الٹیمیٹ نتیجہ ان کے اپنے خلاف ہوتا ہے۔ ما یخدعون، اس بات کا شعور نہیں ہے انہیں کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اپنے خلاف ہی کر رہے ہیں، کسی کو اس کا اور کو نقصان نہیں ہے، اللہ پاک کو، اللہ کے رسول کو اس کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کا سلسلہ جاری ہے، اور احادیث میں جب بھی منافقین نے کوئی حرکت کی ہے وحی نے بتا دیا ہے۔ جب بھی منافقین نے مختلف بہت سے واقعات ہوئے ہیں، اور سورہ توبہ تو بھری پڑی ہے، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے یہ کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نقصان پہنچائیں گے؟ تو وحی کا سلسلہ جاری ہے، جب بھی کوئی حرکت کرتے ہیں تو اللہ پاک حضور کو بتا دیتے ہیں کہ یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے، اور نتیجتاً کیا ہے کہ دھوکے کا نقصان، دھوکے کا وبال خود ان کے اوپر پڑتا ہے۔ ما یخدعون الا انفسہم وما یشعرون، اس بات کا شعور نہیں رکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور بے شعوری میں یا بے خبری میں یا مغالطے میں یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما یشعرون۔
یہ ایک مستقل بیماری ہے انسان میں. جو انسان کھرا انسان ہے وہ ادھر ہو تب واضح ہے، ادھر ہو تب واضح ہے. آدمی کھلا کافر ہو وہ بھی واضح ہے، اور کھلا مسلمان وہ بھی واضح ہے. لیکن یہ درمیان کی چیز جو ہے نا، کہ موقع محل کے مطابق اپنی بات ظاہر کرنا، ایک جسم پر دو چہرے، اس کے سامنے اور بات، اس کے سامنے اور بات، یہ بیماری ہے، یہ نفسیاتی بیماری ہے، انسان کی دماغی بیماری ہے، دل کی بیماری ہے. فی قلوبہم مرض، جوں جوں یہ آگے بڑھتے ہیں مرض میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، فزادہم اللہ مرضا. اللہ پاک مرض میں اضافہ فرماتے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ جو چیز انسان اختیار کرتا ہے، اللہ پاک کا قانون تو یہ ہے، نولیہ ما تولی، ہم تو توفیق دے دیتے ہیں، جدھر جانا چاہے چلا جائے، ادھر جانا چاہے اس کی مرضی ہے، ادھر جانا چاہے اس کی مرضی ہے. لیکن یہ اس کا فیصلہ کرنا اس کا کام ہے کہ وہ کون سا راستہ اختیار کرتا ہے. لیکن یہ دونوں طرف ذہن رکھنا، دو رخی اور دو ذہنی، جس کو منافقت کہتے ہیں، یہ کوئی اچھی خصلت نہیں ہے، یہ بیماری ہے. اور جب آدمی ایک عمل میں آگے بڑھتا جاتا ہے تو اس کی بیماری میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. دنیا میں تو یہ اسی حالت میں رہیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ الْعَلِيمٌ، قیامت کو ان کے لیے عذاب علیم ہوگا، دردناک عذاب. کیوں؟ بما کانوا یکذبون، یہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے. جھوٹ بولتے نہیں تھے، بولا کرتے تھے. ان کے خمیر میں جھوٹ تھا. یہ دنیا میں جھوٹ بولا کرتے تھے، دھوکہ دیا کرتے تھے، اس لیے اس کا انجام قیامت کے دن عذاب علیم کی صورت میں ہوگا. پھر ان کے ایک مزاج یہ بھی ہے، ان کو جب کہا جاتا ہے کہ تمہاری باتوں سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، فساد پیدا ہوتا ہے، ظاہر بات ہے، منافقت سے سوسائٹی میں فساد ہی پیدا ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے. آدمی سیدھی بات کرے گا اس کا نتیجہ اور ہوگا، دوغلی بات کرے گا اس کا نتیجہ اور ہوگا. اور معاشرے میں، سوسائٹی میں عام طور پہ زیادہ تر خرابیاں منافقت کی وجہ سے ہوتی ہیں. اس لیے کچھ لوگ ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اذا قیل لہم لا تفسدوا فی الارض، ان سے کہا جاتا ہے فساد نہیں پھیلاؤ، تمہاری باتوں سے معاشرے میں خرابی پیدا ہو رہی ہے، بے یقینی لوگوں میں پیدا ہوتی ہے، تذبذب پیدا ہوتا ہے، تمہاری بات لوگوں کے عقیدے کے، لوگوں کے اعمال کی خرابی کا باعث بن رہی ہے. تو جواب میں کہتے نہیں، ہم تو اصلاح کر رہے ہیں. کوئی بھی خرابی کرنے والا اپنی خرابی کو یہ کہہ کے نہیں کہے گا کہ میں خرابی پیدا کر رہا ہوں، اصلاح کی بات کر کے، میں اصلاح کی بات کر رہا ہوں. قالوا انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. لیکن فرمایا ان کو نتیجے کا پتہ نہیں. غلط بات کا نتیجہ دیر سے نکلے لیکن غلط ہی نکلے گا، صحیح بات کا نتیجہ دیر سے نکلے لیکن صحیح نکلے گا. کبھی ایسا نہیں ہوا نہیں کہ آدمی غلط بات کرے، غلط کام کرے اور نتیجہ صحیح ہو. الا انہم هم المفسدون، یہ جو باتیں اصلاح کے نام سے کر رہے ہیں، لوگوں میں کہتے ہیں ہم میل جول بڑھاتے ہیں، لوگوں میں توافق پیدا کرتے ہیں. فرمایا نہیں، یہ فسادی ہے، نہیں، یہی فسادی ہے. الا انہم هم المفسدون، یہ لوگ فساد پھیلانے والے ہیں، اور معاشرے میں فساد کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں. لیکن اپنے کام کی ماہیت سے، اپنے کام کے نتیجے سے باخبر نہیں ہے، اس لیے یہ حرکتیں کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے منافقین کے اس گروہ کی 2-3 عادتیں بیان کی، آگے اور بھی بیان ہوں گی، اللہ پاک تعارف کرائیں گے. اور یہ 3 گروہوں کا تعارف کرانے کے بعد پھر آگے قرآن پاک کی عمومی دعوت کا یا ایھا الناس سے آغاز ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا